پکڑو اس چونڈی کو، ایک آدمی ایک لڑکی کے پیچھے بھاگتے بولا۔ وہ لڑکی پرانے کپڑوں میں ملبوس تھی، بال ایسے تھے جیسے کئی ہفتوں سے دھونا تو دور کنگھی بھی نہ کی ہو۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہاتھ میں ایک پرس چھپائے ہوئی تھی، اپنی رفتار کی وجہ سے وہ ان لوگوں کی پہنچ سے دور آ چکی تھی۔ ایک بند گلی میں جاتے پرس کھولتے اس میں سے پیسے گننے لگی، اندر چند ہزار تھے۔ چل اگلے کچھ دنوں کے کھانے کا انتظام ہو گیا، وہ بٹوا پھینکتے بولی اور دوسری طرف بڑھ گئی۔ اس کا رخ اب اپنے ٹھکانے کی طرف تھا۔ وہ 19 سالہ حورین تھی، ایک ماہر چور، بچپن سے چوری کرتے ہی بڑی ہوئی تھی۔ پہلے کچھ سال یتیم خانے میں پلی بڑھی اور جب بڑی ہوئی تو اسے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ رہنے کو کوئی ٹھکانہ تھا نہ کھانے کو کچھ۔ 13 سال کی عمر سے ہی وہ چھوٹی موٹی چوریاں کرنے لگی تھی۔ کسی کو کوئی چیز چرانے سے پہلے وہ اس شخص کا پیچھا کرتی اور جب اسے یقین ہوتا کہ وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا ہے تو پھر اسے اپنا شکار بنا لیتی۔ حورین کتنا کمایا آج؟ وہ جھونپڑی میں داخل ہوئی تو اس کی ساتھی کومل نے پوچھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ یتیم خانے سے بھاگی تھیں۔ اپن اپنے اگلے ہفتے کا انتظام کر چکی ہے، وہ زمین پر بیٹھتے بولی۔ اس جھونپڑی میں بس 2-3 چادریں تھیں، وہ بھی کہیں سے چرائی ہوئی۔ کومل نے سر ہلایا۔ وہ چوریاں نہیں کرتی تھی بلکہ بھیک مانگتی تھی۔ حالیہ اس کا بھی حورین جیسا ہی تھا۔ اب وہ 1 ہفتے تک آرام کرنے والی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، ہر سو سناٹا چھا چکا تھا۔ رات کی مقدس خاموشی کو کسی کی قدموں کی چھاپ نے توڑا۔ حورین کی آنکھ کھل گئی، وہ بیٹھتے آنکھیں مسلنے لگی۔ آواز جھونپڑی کے قریب آتے رک گئی تھی، سامنے کپڑا لٹکایا ہوا تھا۔ حورین کوف سے باہر کھڑے سائے کو دیکھنے لگی۔ اتنے میں کومل بھی جاگ اٹھی۔ چونکہ دونوں کم عمر میں ہی سڑکوں پر آ گئی تھی اس لیے ان کے اعصاب کافی چوکنا تھے۔ کومل نے اشارے سے پوچھا کہ باہر کون ہے؟ حورین نے نائل میں سے کندھے اچکائے۔ اتنے میں کسی نے پردہ اوپر کیا۔ ان دونوں کے جاگتے دیکھ کے وہ مسکرایا۔ وہ قریباً 40-50 سال کا آدمی تھا۔ تم دونوں میں سے کون میرے ساتھ آئے گی؟ اچھے پیسے دوں گا، وہ قباست سے مسکراتے ہوئے بولا۔ حورین اور کومل نے اسے چبا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کوئی بھی نہیں، اس لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے، حورین بولی۔ اپنی مرضی سے نہیں آؤ گی تو زبردستی لے جاؤں گا، وہ اب انہیں گھورتے ہوئے بولا۔ تیرے باپ کا مال ہے جو تو زبردستی لے جائے گا، حورین کھڑے ہوتے بولی۔ کومل مطمئن انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یہی سمجھ لے، وہ آدمی بولا۔ تیری تو، حورین نے بولتے اسے مارنا شروع کر دیا۔ ان تمام سالوں میں اس نے چوری کے علاوہ اگر کچھ سیکھا تھا تو وہ تھا مارنا، خود کا بچاؤ کرنا۔ کافی دیر مارنے کے بعد وہ بولی، اب اگر اس جھونپڑی کا رخ کیا تو تیری جان لے لوں گی کمینے، وہ بولتی اندر چلی آئی۔ چل سو جا حورین، کومل لیٹتے بولی۔ یہ ان کے لیے معمول کی بات تھی، سڑکوں پر رہنا آسان نہیں تھا۔ حورین بھی کچھ دیر بعد لیٹ گئی۔ اسے شدید نفرت تھی ان جیسے لوگوں سے۔ دوسرا وہ اپنے ماں باپ سے نفرت کرتی تھی جنہوں نے اسے پیدا کر کے پھینک دیا تھا۔ وہ اب بھی زمین پر چت لیتے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ صبح اسے چوری کرنے جانا پڑتا تھا تاکہ کچھ کھا سکے، رات کو اس جیسے درندوں سے بچنا پڑتا تھا۔ نہ جانے آخری بار وہ سکون کی نیند کب سوئی تھی۔ وہ سوچنے کے علاوہ کر بھی کیا کر سکتی تھی۔ اگلے کچھ دن سکون سے گزرے۔ جو پیسے اس نے چرائے تھے ان سے وہ 2 روٹیاں خریدتی اور کھاتی۔ آج پھر اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج کیا کھائے۔ اگر اسے کوئی شکار نہ ملتا تو اسے بھوکا رہنا پڑتا۔ کچھ سوچتے ہوئے اٹھ گئی اور جھونپڑی سے باہر چلی گئی۔ کاشان حیدر اس وقت ایک کیفے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹر بیٹھا تھا۔ کاشان صاحب، یہ رہی آپ کی فائل، اس میں سارا ڈیٹا ہے، آپ کے پھپھو کے شوہر اور بیٹی کی مکمل تفصیل۔ بہت شکریہ آپ کا، وہ فائلز لیتے بولا اور پھر ایک چیک کاٹتے اس کی طرف بڑھایا۔ آپ کی فیس۔ بہت شکریہ کاشان صاحب۔ کاشان سر ہلاتے اڑ گیا اور پھر ہاتھ ملاتے کیفے سے باہر آ گیا۔ فائل اس نے لیپ ٹاپ بیگ میں رکھ لی تھی۔ اسی وقت اسے ایک کال آنے لگی تھی۔ السلام علیکم پھپھو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا کہا اس ڈائریکٹر نے؟ وہ بےتابی سے بولی۔ پھپھو فائل مل گئی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو آپ کی بیٹی آج ہی لا کر دوں گا۔ انشاءاللہ بیٹا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اوکے پھپھو، اللہ حافظ۔ شیخشی کی کھڑکی سے دیکھتی حورین کی آنکھیں چمکی۔ اسے شکار مل گیا تھا۔ کاشان ایک ہاتھ میں بیگ پکڑے اور دوسرے سے گاڑی ان لاک کرنے لگا جب اسی وقت کسی نے اس کے ہاتھ سے بیگ کھینچ لیا۔ وہ چونکتے اپنے سامنے بھاگتی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اے لڑکی رکو، وہ بولتے اس کے پیچھے بھاگا۔ اس بیگ میں وہ فائل تھی جو اس کے لیے اہم تھی۔ وہ 26 سالہ کا کاشان حیدر تھا۔
حیدر گروپ آف کمپنیز کا اکلوتا وارث، اس کے ماں باپ دونوں بہت مصروف ہوتے تھے، اس لیے وہ اپنی پھپھو کے زیادہ قریب تھا۔ تقریباً 20 سال پہلے ان کی طلاق ہو گئی تھی۔ ان کا نشئی شوہر ان کی 1 سالہ بیٹی کو زبردستی لے گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے انہیں کبھی اپنی بیٹی کی خبر نہ ہوئی۔ کچھ عرصہ پہلے انہیں گردوں کی تکلیف شروع ہو گئی تھی اور ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی سے مل لیں۔ اس لیے کاشان نے ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹر ہائر کیا تھا۔ آج اسے مکمل معلومات مل چکی تھی، لیکن قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ جس بیگ میں وہ فائل تھی وہ چوری ہو گیا تھا۔ حورین اپنی تیز اسپیڈ کی وجہ سے تنگ گلیوں میں گم ہو گئی۔ ایک جگہ رکتے اس نے بیگ کھولا۔ اس کے پاس ہی کسی نے کوڑے کو آگ لگا رکھی تھی۔ بیگ کے اندر ایک ایپل کا لیپ ٹاپ تھا اور ساتھ ایک فائل تھی۔ فائل ایک نظر دیکھتے کندھے اچکائے آگ میں پھینک دی، پھر چمکتی آنکھوں سے لیپ ٹاپ دیکھنے لگی۔ یہ لیپ ٹاپ 10,000 سے زیادہ کا تو بک ہی جانا تھا۔ اب ان کے اگلے ہفتے کا بھی جگاڑ ہو گیا، وہ مسکراتے بولی۔ اسی وقت گلی کی چوکھٹ پر آہٹ ہوئی۔ سامنے ہی ہاپتا ہوا کاشان کھڑا تھا۔ ہے لڑکی، میرا بیگ واپس کرو، وہ پھولی سانسوں سے بولا۔ حورین اسے دیکھتے حیران ہوئی۔ دیکھنے میں تو کافی امیر ہو، لیکن ایک لیپ ٹاپ کے لیے اپن کے پیچھے یہاں تک آ گئے۔ وہ لیپ ٹاپ اس کی طرف بڑھاتی بولی۔ کاشان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا بیگ کہاں ہے؟ وہ لیپ ٹاپ اگنور کرتے بولا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی۔ میں نے کہا بیگ کہاں ہے؟ وہ قدرے غصے سے بولا۔ یہی نکلا تیرے بیگ سے، کوئی ہیرے نہیں تھے اس میں، وہ بھی غصے سے لیپ ٹاپ سامنے کرتی بولی۔ ایک فائل تھی اس میں، وہ کہاں ہے؟ وہ بے چینی سے بولا۔ وہ ردی، وہ تو اپن نے آگ میں پھینک دی، وہ آگ کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ کیا مطلب کہ آگ میں پھینک دی؟ وہ چلایا تھا۔ اوئے، زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں اپن پر، اس بیگ سے یہی لیپ ٹاپ نکلا تھا، پکڑ اسے اور نکل یہاں سے، وہ بھی غصے سے بولی۔ تمہاری تو، چلو پولیس اسٹیشن، وہ اسے کھینچتے آگے بڑھتا بولا۔ لے چل، اپن اگلے ہی دن باہر آ جائے گی، کیونکہ اپن تیرا لیپ ٹاپ واپس کر چکی ہے۔ لیپ ٹاپ سے زیادہ اہم تھی وہ فائل، یو ایڈیٹ، وہ اسے چھوڑتے دوبارہ چلایا۔ اس آگ میں پھینکی تھی فائل، وہ آگ کی طرف اشارہ کرتے بولا جو اب قدرے کم ہو چکی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر تم بھی اسی آگ میں جل کر مرو، وہ اسے گردن کے پیچھے سے دبوچتے بولا اور آگے بڑھنے لگا۔ حورین کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ ایسا بھی کیا تھا اس ردی میں پاگل آدمی جو تو اپن کو آگ میں پھینک رہا ہے؟ کاشان اس کی آواز سنتے رکھا۔ وہ ردی نہیں تھی، تمہاری جان سے زیادہ اہم تھی وہ فائل، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ جان سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہوتا، اس لیے اپن کو آگ میں مت پھینک۔ کاشان اسے آنکھ کے قریب لے آیا تھا۔ کاشان اس کی آنکھیں دیکھتے چونکا، اس کی آنکھیں ہلکی سبز تھیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ فائل میرے لیے کتنی اہم تھی؟ میں اپنی پھپھو سے وعدہ کر چکا ہوں، اب بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے بولا۔ دیکھو تم نے جو کچھ لکھا تھا وہ دوبارہ لکھ لو، اگر کہو گی تو اپن لکھ دے گی، تم پڑھی لکھی ہو؟ وہ اسے تنزیہ نظر سے دیکھتے بولا۔ جب یتیم خانے تھی تب پڑھتی تھی، اس لیے دیکھ کر لکھ سکتی ہوں۔ کاشان نے اس کی گردن چھوڑی۔ حورین گہری گہری سانس لیتے کئی قدم پیچھے ہو گئی۔ بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا، وہ اسے وارن کرتے بولا اور دوبارہ اس ڈیٹیکٹر کا نمبر ملایا۔ حورین نفی میں سر ہلاتے دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ ہیلو کاشان صاحب، آپ کے پاس اس فائل کی کوئی کاپی ہے؟ نہیں کاشان صاحب، آپ کیوں پوچھ رہے؟ اس کا جواب سنتے اس کی آنکھوں نے میچتے گہرے سانس لیتے دوبارہ سے آنکھیں کھولی۔ بہت شکریہ، کاشان نے بولتے کال کاٹ دی۔ وہ حورین کو گھور رہا تھا۔ گھور کیوں رہا ہے؟ کہہ تو دیا اپن نے کہ تمہارا کام دوبارہ لکھ دوں گی۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ اس سے میری کوئی مدد ہوگی؟ کاشان بولا۔ تم جو بولے گا اپن وہ کر لے گی سوائے جسم بیچنے کے، اس کے علاوہ باقی جو بھی کام اپن کر سکتی ہیں۔ کاشان اس کی طرف بڑھا اور غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ اس کی پھپھو کو دل کا مسئلہ بھی تھا، 2 دفعہ بائی پاس ہو چکا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے انہیں ٹینشن لینے سے منع کیا تھا۔ تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ اللہ جانے، مجھے پیدا کر کے خود مر گئے۔ اس کے لہجے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی نفرت تھی۔ میں جو کہوں تم وہ کرو گی؟ ہاں کرے گی، لیکن کوئی غلط کام نہیں۔ چوری کرنا اچھا کام کب سے ہو گیا؟ اپنا پیٹ بھرنے کی چوری کرتی ہوں، ورنہ اپن کو کوئی شوق نہیں کسی سے کچھ چھیننے کا، وہ برا مناتے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں میرے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہوگا کہ تم میری پھپھو کی بیٹی بن کر میرے ساتھ چلو گی اور انہیں کبھی نہیں بتاؤ گی کہ تم ان کی بیٹی نہیں ہو۔ اس کا اپن کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور تیری فائل کا کیا؟ اس فائل میں پھپھو کی بیٹی کا ہی پتہ تھا، لیکن چونکہ تم وہ جلا چکی ہو تو تمہیں میرے ساتھ میری کزن
مطلب کہ پھپھو کی بیٹی بن کر جانا ہوگا جب تک مجھے اس کا کوئی علم نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ تمہیں اچھا کھانا، اچھے کپڑے، الغرض تمہاری پوری زندگی بدل جائے گی۔ اور جب تیرے کو تیری پھپھو کی سگی بیٹی مل گئی تو میرا معاہدہ ختم؟ ہاں تب میں کہہ دوں گا کہ… وہ سوچتے چپ ہوا، پھر کچھ دماغ میں آنے پر بولا، کہہ دوں گا کہ پہلے ڈیٹیکٹر سے غلطی ہو گئی تھی، یہ آپ کی اصلی بیٹی ہے۔ معاہدہ ختم ہونے کے بعد بھی میں تمہیں ہر مہینے پیسے دوں گا، پھر تمہیں چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حرین کو اس کی آفر اچھی لگی۔ تو اپن کب تک تیری کزن بن کر رہے گی؟ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ یا پھر 4 ماہ۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم مجھے یہ بات لکھ کر دو کہ یہ کام ختم ہونے کے بعد مجھے ہر مہینے اچھے سے پیسے دو گے۔ وہ بولی، ٹھیک ہے۔ ابھی صبح کے 11 بج رہے تھے۔ وہ اس لیے پہلے مال گیا تھا، وہاں سے اس کے لیے کپڑے خریدے اور دوسری ضروری چیزیں۔ پھر وہ آفس آ گیا۔ ورکرز حیرانی سے اسے ایک مانگنے والی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ حرین کے حلیے سے سب اسے مانگنے والی ہی سمجھ رہے تھے۔ یہ کپڑے پہنو اور اچھے سے نہاؤ، تمہیں انسانوں کی طرح دکھنا ہے پھپھو کے سامنے۔ اپن ابھی بھی انسان ہی ہیں۔ اور اہم بات، پھپھو کے سامنے تم تمیز سے اردو بولو گی، یہ اپن چھپن وہاں نہیں چلے گا ان کے سامنے۔ دیکھ اپن جیسا بولتا میں جیسے بولتی وہ اس کی تصدیق کرتی بولا، اپن کا یہی میرا یہی، تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ جھنجھلاتے بولی، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ پھر تصدیق کرتے بولا۔ حرین اسے گھورنے لگی، زیادہ نہ ہے صحیح، لیکن تمہیں ایسے ظاہر کرنا ہے جیسے تم 10 جماعتیں پڑھی ہوں۔ وہ حرین کی وجہ سے پورا جملہ اردو میں بول رہا تھا۔ اپن 10 نہیں 5 بھی پوری نہیں پڑھا۔ اسے صحیح سے اردو میں بولو کہ میں 10 جماعتیں نہیں بلکہ 5 جماعتیں بھی نہیں پڑھی۔ اپن سے ایسا نہیں بولا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں صحیح اردو بولنے کے ہر مہینے 10,000 زیادہ دوں گا۔ اس کی بات سنتے حیران ہوئی، پورے 10,000؟ ہاں پورے 10,000۔ ٹھیک ہے اپن، میں کوشش کرے گی۔ وہ خود ہی اپنی تصحیح کرتے بولی، بہت خوب، چلو جاؤ اب نہا لو، اور ہاں بال اچھے سے صاف کرنا، پھپھو کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے ہفتوں سے بال نہیں دھوئے۔ ہفتے نہیں مہینے، 2 مہینے پہلے بال دھوئے تھے میں نے۔ وہ مسکراتے بولی، چلو جاؤ اچھے سے خود کو صاف کرو اور عام انسانوں کی طرح بنو۔ وہ اسے بھیجتے ہوئے بولا، پھر اپنی جگہ بیٹھ سے فون نکالتے کچھ کرنے لگا۔ کافی دیر بعد حرین واپس آئی۔ وہ پہلے سے قدرے اچھی لگ رہی تھی، صاف کپڑے ملبوس، اچھے سے دھلے بالوں اور صاف دانتوں کے ساتھ کندھے پر تولیہ پھیلائے باہر آئی تھی۔ کاشان نے اسے سر تا پاؤں دیکھا۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک لڑکی آتی ہے، وہ باقی کا کام کر دے گی۔ کون سا کام؟ وہ حیران ہوتے بولی، تمہارے بال خشک کرتے انہیں سیٹ کرے گی اور چہرے کو مزید بہتر بنانے کے لیے کچھ کرے گی۔ میں پہلے ہی بہت اچھی ہے۔ غلط، یہ جملہ غلط بولا ہے تم نے۔ میں پہلے ہی بہت اچھی ہوں، یہ جملہ درست ہے۔ ہاں وہی، میں پہلے ہی بہت اچھی ہوں، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ منہ بناتے بولی اور صوفے پر بیٹھنے لگی۔ رکو لڑکی، تم گیلے بال لیے صوفے پر کیسے بیٹھ سکتی ہو؟ تو کیا نہیں بیٹھ سکتی؟ وہ اسے سوالی نظروں سے دیکھتے تیوری چڑھائے بولی، نہیں، وہی کھڑی رہو جب تک وہ لڑکی نہیں آ جاتی۔ کاشان اسے گھورتے بولا۔ حرین نے منہ بنایا، السلام علیکم پھپھو۔ وہ کال پک کرتے بولا، میری حرین ملی؟ جی پھپھو، آپ کی حرین مل گئی ہے، بس کچھ ہی دیر میں ہم آپ کے سامنے ہوں گے۔ کیا سچی؟ خوشی بھری آواز ابھری۔ جی پھپھو، میں سچ کہہ رہا ہوں، بس کچھ دیر انتظار کریں، پھر آپ کی بیٹی آپ کے پاس آپ کے گھر میں ملے گی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ اللہ حافظ پھپھو۔ اس نے بولتے کال کاٹی۔ اگر تمہاری پھپھو اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتی تھی تو اسے خود سے دور کیوں کیا؟ حرین بولی، کیونکہ پھپھو کے شوہر حرین کو لے گئے تھے زبردستی۔ اس سے پہلے ہم کوئی کارروائی کر پاتے وہ کہیں غائب ہو گیا۔ تمہاری پھپھو کی سگی بیٹی کا نام بھی حرین تھا؟ وہ اس اتفاق پر حیران تھی۔ ہاں، اس لیے تمہیں ان کی بیٹی بننے کو کہا۔ جھوٹے، جب تم نے مجھے بولا تھا تب تمہیں میرا نام نہیں پتا تھا۔ یہ میٹر نہیں کرتا۔ کیا نہیں کرتا؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی بولی، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر تمہارا نام حرین نہ بھی ہوتا تب بھی تمہیں حرین بن کر ہی جانا پڑتا۔ کچھ ہی دیر میں ایک لڑکی آ گئی، اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ حرین کے بال ڈرائی کرتے انہیں اسٹریٹ کرنے لگی، پھر چہرے پر آئے بالوں کو اتارنے لگی۔ حرین خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے بعد چہرے پر ہلکا ہلکا سا میک اپ کرنے کی لگی، پھر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے نیل کاٹتے انہیں اچھے سے صاف کرتے اڑ گئی۔ حرین پہلے سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ کاشان اسے دیکھتے ایک پل کو پہچان ہی نہیں پایا۔ اس لڑکی نے حرین کو آئینہ دکھایا۔ ہائے اللہ، اپن کتنا پیارا ہے، وہ بے ساختہ بولی۔ حرین صحیح سے بولو، کاشان نے ٹوکا۔ میرا مطلب کہ میں کتنی پیاری ہوں، وہ آئینے میں دیکھتے بولی۔
بہت شکریہ آپ کا، یہ رہا آپ کا چیک۔ وہ ایک چیک اس لڑکی کو پکڑاتے ہوئے بولا۔ وہ لڑکی شکریہ کہتے چلی گئی۔ چلو اب گھر چلتے، اور تمیز سے بات کرنا۔ تمہارے برتاؤ اور بات کرنے کے انداز سے پھپھو کو بالکل شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم سڑکوں پر پلی بڑھی ہو۔ ٹھیک ہے، زیادہ بھاشن نہ دو، وہ ہاتھ ہلاتے بولی۔ کاشان اسے گھورا، پھر آگے بڑھا۔ حرین اس کے پیچھے ہی تھی۔ کاشان کے پیچھے اتنی پیاری لڑکی کو دیکھ کے ورکرز حیران رہ گئے۔ پھر وہ گاڑی میں سوار ہوتے گھر چلے آئے۔ یہ اتنا بڑا گھر تمہارا ہے؟ حرین اتنے بڑے گھر کو دیکھتے بولی۔ ہاں، کاشان گاڑی سے اترتے بولا، پھر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ گاڑی کی آواز سنتے پھپھو گیٹ کے قریب آ گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ آگے بڑھے۔ یہ حرین ہے؟ پھپھو بولی۔ جی پھپھو، یہ آپ کی بیٹی حرین ہی ہے، وہ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے بولا۔ حرین کی آنکھیں نم آنکھیں دیکھتے کنفیوز ہونے لگی۔ پھپھو آگے بڑھی اور اسے گلے لگاتے رونے لگی۔ حرین کنفیوز نظروں سے کاشان کو دیکھنے لگی۔ کاشان نے اسے پھپھو کو بے حرکت کرنے کا اشارہ کیا۔ حرین نے بھی اپنے بازو ان کے گرد پھیلائے۔ وہ آج پہلی دفعہ کسی کے گلے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد پھپھو پیچھے ہٹی۔ کتنی بڑی ہو گئی ہے میری بیٹی، آخری دفعہ تمہیں 20 سال پہلے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولی۔ حرین ایک بار پھر کاشان کو دیکھا۔ پھپھو ابھی اندر چلتے ہیں، آپ اندر جا کر سے بات کر لیجیے گا۔ ہاں چلو۔ وہ اسی لیے آگے بڑھی۔ وہ سب اب لاؤنج پہ بیٹھے تھے۔ حیدر صاحب اور مسز حیدر، کاشان کے ماں باپ گھر نہیں تھے۔ پھپھو مسلسل حرین کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ابھی تک ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ تم ٹھیک تھی نا؟ اس انسان کی وجہ سے تمہیں کوئی مشکل یا پریشانی تو پیش نہیں آئی؟ نہیں، میں ٹھیک تھی، وہ بولتے چپ ہو گئی۔ وہ جھوٹ بولنے میں اچھی تھی، لیکن وہ زیادہ بولنا نہیں جانتی تھی، اسی ڈر سے کہ کہیں وہ کچھ غلط نہ بول دے اور کاشان اسے وہ 10,000 نہ دے جو صحیح بولنے پر ملنے تھے۔ اچھا، پھپھو بولی، تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں کھانا لگاتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور اٹھنے لگی جب کاشان بول پڑا، پھپھو آپ رہنے دیں، ملازمہ لگا دے گی کھانا۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کے لیے کھانا خود لگاؤں گی، وہ بولتے اٹھ گئی۔ میں تمہاری پھپھو سے کیا بات کروں؟ حرین ان کے جاتے آہستہ آواز میں بولی۔ وہی جو ایک بیٹی کرتی ہے۔ میرے ماں باپ نہیں ہے تو میں نہیں جانتی کہ کوئی بیٹی اپنی ماں سے کیسے بات کرتی ہے۔ تم بس ان کے سوالوں کے جواب دینا، ٹھیک ہے؟ اب وہ تینوں ٹائم ٹیبل پر بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ پھپھو ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی، کچھ پوچھ رہی تھی اور کچھ بتا رہی تھی۔ حرین مختصر جواب دے رہی تھی۔ پھپھو بہت خوش تھی اپنی بیٹی کے ملنے پر۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ کاشان اپنے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں مصروف ہو گیا۔ حرین اور پھپھو سارا دن گھر رہتی، ایک دوسرے سے باتیں کرتی۔ اب حرین بھی صحیح سے اردو بولنا سیکھ گئی تھی۔ جھوٹ بولنا تو پہلے بھی مشکل نہیں تھا، بس اسی لیے قریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا کہ پھپھو کو شک نہیں ہوا تھا، جبکہ وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ جس دن وہ یہاں آئی تھی، اسے 2 دن بعد ہی پھپھو نے اپنی تسلی کر لی تھی۔ اس رات وہ گہری نیند میں تھی۔ جھوپڑی میں سخت زمین اور باہر گھومتے لوگوں کی وجہ سے وہ گہری نیند سو نہیں سکتی تھی، لیکن اب نرم گرم بستر پر گہری نیند سویا کرتی تھی۔ پھپھو اس کے ساتھ ہی لیٹی تھی۔ وہ فجر پڑھ کر دوبارہ لیٹ گئی تھی کہ ایک خیال آنے پر انہوں نے آرام سے حرین سے کمبل اتارتے اس کی شرٹ سائڈ کی تھی۔ اس کے پیٹ پر ایک ہلکا سا نشان تھا جو کہ اس کا برتھ مارک تھا۔ پھپھو مطمئن ہوتے دوبارہ اس کے اوپر کمبل اڑا چکی تھی، کیونکہ ان کی سگی بیٹی کے پیٹ پر بھی ویسا ہی نشان تھا۔ آج اتوار تھا اور ان کا گھومنے کا پلان تھا۔ وہ 10 بجے گھر سے نکلی تو اور شام کے 6 بجے واپس آئی تھی۔ کاشان لاؤنج میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں تھیں آپ دونوں؟ وہ باری باری دونوں کو دیکھتے بولا۔ آج ہم ماں بیٹی سیر کرنے گئی تھیں، پھپھو بولی۔ پھپھو آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کو باہر کا کھانا کھانا منع ہے، وہ ناراضگی سے بولا۔ کچھ نہیں ہوتا کاشان، تھوڑا سا کھا لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آئندہ اگر باہر جانے کا پلان ہو تو مجھے لازمی بتائیے گا۔ اوکے۔ حرین کچن میں کھڑی پھپھو کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی جب کاشان وہاں آیا۔ تمہیں یہاں صرف پھپھو کی بیٹی بن کر نہیں بلکہ ان کا خیال بھی رکھنا ہے۔ میں ان کا خیال رکھتی ہوں، وہ اسے دیکھتے بولی۔ لگتا تو نہیں ہے، تم سارا دن اپنی ہی مستی میں ہوتی ہو، پھپھی کی پرواہ نہیں ہے تمہیں۔ کاشان صاحب، بے شک میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں، لیکن ان کا دل سے احترام کرتی ہوں۔ وہ پہلی انسان ہے جو بغیر کسی وجہ کے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہیں، تو پھر ان کا خیال کیوں نہیں رکھوں گی؟ ٹھیک ہے، لیکن آئندہ انہیں باہر کا کچھ کھانے مت دینا، انہیں گردوں کی تکلیف ہے، وہ باہر کا نہیں کھا سکتی۔ ٹھیک ہے، میں خیال کروں گی، وہ بولتے دودھ گلاس میں ڈالتے چلی گئی۔ کاشان اب دوبارہ پھپھو کی سگی بیٹی کو ڈھونڈنے لگا تھا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا تھا۔ رات کے کھانے پر سب اکٹھے تھے۔ آج حیدر صاحب اور مسز حیدر بھی موجود تھیں۔ حرین کے ان سے زیادہ بات نہیں ہوئی تھی۔
خاموشی سے کھانا کھاتے وقت وہ ایک مکمل خاندان لگ رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ سب ایک دوسرے سے دور تھے، یا پھر یہ کہہ لینا بہتر ہوگا کہ حیدر صاحب اور مسز حیدر بہت بزی رہتے تھے۔ میں اور حیدر 1 مہینے کے لیے اسکاٹ لینڈ جا رہے ہیں، مسز حیدر بولی۔ وہاں کیوں؟ پھپھو نے پوچھا۔ وہاں کام ہے ہمیں، کام مکمل ہونے کے بعد ہم تھوڑا گھومیں گے۔ اچھا، وہ کہتے خاموش ہو گئی۔ اگلے دن وہ دونوں چلے گئے اور کاشان آفس چلا گیا جب پھپھو نے حرین کو بلایا۔ جی ماما، وہ پاس آتے بولی۔ ان کے پاس کافی کپڑے بکھرے ہوئے تھے، آج لانڈری سے کپڑے آئے ہیں، تم یہ سارے کپڑے کاشان کے کمرے میں رکھاؤ۔ وہ ایک طرف رکھے کپڑوں کے ڈھیر کو دیکھتے بولی۔ جی ماما، وہ بولتے آگے بڑھی اور بمشکل سارے کپڑے ایک ساتھ اٹھاتے آگے بڑھی، سیڑھیاں چڑھتے اس کے کمرے میں آئی۔ حرین کا کمرہ نیچے تھا پھپھو کے کمرے کے ساتھ۔ پہلے کچھ دنوں حرین ان کے کمرے میں رہی تھی، پھر اپنے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ دروازہ کھولتے سے سارے کپڑے بیچ پر رکھ دیے، پھر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ وہ پہلی دفعہ کاشان کے کمرے میں آئی تھی۔ کمرے کا فرنیچر براؤن رنگ کا تھا، دروازے کے سامنے بیڈ رکھا تھا، بیڈ سے دائیں جانب الماری رکھی تھی، اس کے عین مقابل ایک کھڑکی تھی جس پر گرے رنگ کے پردے لٹک رہے تھے۔ کھڑکی کے قریب ہی اسٹڈی ٹیبل رکھا ہوا تھا، اس سے کچھ فاصلے پر ایک سنگل صوفہ رکھا تھا۔ الماری سے کچھ فاصلے پر ایک دروازہ بنا ہوا تھا جو کہ باتھ روم تھا۔ وہ جائزہ لیتے واپس چلے گئے۔ رات کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے کاشان حیران ہوا، اس کے بیڈ پر سارے کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا، پھر بیگ اسٹڈی ٹیبل پر رکھتے نیچے آیا۔ سامنے ہی ایک ملازمہ کام کر رہی تھی۔ سنیں، میرے کمرے میں کپڑے کس نے رکھے؟ جی، وہ بڑی باجی نے حرین بی بی کو کہا تھا کہ آپ کے کپڑے رکھ آئے۔ اچھا، وہ سر ہلاتے پلٹ گیا۔ یقیناً پھپھو نے ایسے کپڑے پریس کر کے ہینگ کرنے کا کہا ہوگا، لیکن وہ بیوقوف ایسے ہی رکھ آئی ہے۔ کاشان، وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا جب پھپھو نے آواز دی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل رہی تھی، ان کے ساتھ حرین بھی تھی۔ جی پھپھو، وہ ان کے قریب آتے بولا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے۔ پھپھو، میں کپڑے ہینگ کرنے لگا تھا۔ کون سے کپڑے؟ وہ حیران ہوئی۔ وہی کپڑے جو یہ بیوقوف ایسے ہی میرے بیڈ پر رکھ آئی ہے، وہ حرین کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ پھپھو نے حرین کو دیکھا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کپڑے کاشان کے کمرے میں رکھاؤ۔ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ ہینگ کراؤ، بعد میں ملازمہ انہیں پریس کر دیا کرے گی۔ اوہ، حرین بولتے چپ ہو گئی۔ چلو جاؤ، اس کے کپڑے ہینگ کراؤ، وہ حرین سے بولی۔ جی، وہ بولتے آگے بڑھی۔ میں ساتھ مدد کرتا ہوں، وہ بولتے چلا گیا۔ پھپھو کچن میں چلی گئی۔ حرین نے کمرے میں آتے ہی کاشان کو گھورا۔ وہ ہینگرز پکڑے بیڈ کی طرف بڑھی۔ کاشان خاموشی سے آ کر اس کی مدد کرنے لگا تھا۔ حرین نے اسے پھر گھورا۔ تم مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ نیچے تم نے مجھے بیوقوف کیوں بولا؟ کیونکہ تم ہو، میں بیوقوف نہیں ہوں، سمجھے؟ وہ ہاتھ میں پکڑے شرٹس کو زور سے جھڑکتے بولی۔ تم ہو کیونکہ تمہیں پھپھو نے میرے کمرے میں گن ڈالنے کا نہیں کہا تھا۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ مجھے ان کاموں کا علم نہیں ہے، اور تم خود بھی تو کر سکتے ہو، ہاتھ تو نہیں ٹوٹے تمہارے؟ بالکل، میرے ہاتھ بالکل سلامت ہے، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں بھی کام نہیں کرتا۔ تم جانتی تو ہو کہ میں اس گھر کا اکلوتا وارث ہوں، وہ آخر میں جتاتے بولا۔ اکلوتا؟ حرین تمسخرانہ انداز میں بولی۔ ایک منٹ، کہیں تم خود کو سچ میں پھپھو کی بیٹی تو نہیں سمجھنے لگی؟ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ میں کون ہوں، وہ اسے گھورتے بولی۔ یہی تمہارے لیے اچھا ہے، کبھی بھولنا مت کہ تم پھپھو کی سگی بیٹی نہیں ہو، وہ اسے تنبیہ کرتے بولا۔ اپن کچھ نہیں بولتی، تم یہ بتاؤ کہ تمہاری تلاش کہاں تک پہنچی؟ اپن کہنے پر کاشان نے اسے گھورا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ انسانوں کی زبان بولا کرو، اگر میں جانور کی زبان بولتی ہوں تو تمہیں کیسے میری زبان سمجھ آ جاتی ہے؟ کہیں تم بھی تو جانور نہیں؟ وہ اس پر طنز کرتے بولی۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، کاشان اسے گھورتے بولا۔ وہ زیادہ خاموش رہنے والا انسان تھا، لیکن حرین اسے بولنے پر مجبور کرتی تھی، یا یہ کہہ لینا بہتر ہوگا کہ بحث کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ میں اپنی حد میں ہی ہوں کاشان صاحب، آئندہ مجھے کوئی فضول لفظ نہ کہنا، ورنہ کیا کر لو گی تم؟ تو میں تمہاری پیاری پھپھو کو تمہاری شکایت کر دوں گی۔ وہ آنکھیں ٹپٹپاتے تپانے والی مسکان لیے بولی۔ کاشان نے اسے دوبارہ گھورا۔ کپڑے ہینگ کرنے کے بعد وہ مسکراتے کمرے سے نکل گئی۔ کاشان جیسے سنجیدہ بندے کی بس ایک کمزوری تھی، اور وہ تھی اس کی پھپھو۔ آج حرین کی 20ویں سالگرہ تھی، پورے گھر کو سجا رکھا تھا۔ آج تک میری سالگرہ کبھی اتنی شاندار نہیں ہوئی، وہ کچن کے دروازے میں کھڑی لاؤنج میں ہوئی تیاری کو دیکھتے بولی، کیونکہ آج تک تم کبھی اتنے عالیشان گھر میں نہیں رہی۔ کاشان اس کے پیچھے آتے بولا۔ وہ کچن میں کچھ سامان رکھنے آیا تھا۔ صحیح کہا، اپنی زندگی کے 12 سال یتیم خانے رہی، پھر 8 سال سڑکوں پر۔ بولتے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ جانتی تھی یہ گھر، یہ رشتہ بس کچھ دن کے لیے ہی ہے، اس کے بعد اسے یہاں سے جانا تھا، لیکن وہ دل سے پھپھو کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی۔
ان سے دور رہنا اسے مشکل لگنے لگا تھا۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے سگے ماں باپ کون ہیں؟ اگر جانتی ہوتی تو انہیں گریبان سے پکڑتی پوچھتی کہ اگر پال نہیں سکتے تو پیدا ہی کیوں کیا تھا، اور اگر پال نہیں سکتے تھے تو مارا کیوں نہیں، زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ ہو سکتا ہے وہ دونوں سچ میں مر گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تمہیں جان بوجھ کر چھوڑا نہ ہو۔ کچھ بچے قسمت کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہاری کزن گم شدہ ہے اور تمہاری پھپھو اسے بہت یاد کرتی ہیں، لیکن ہر بچہ تمہاری کزن جتنا خوش نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ بچے مجھ جیسے اور کومل جیسے ہوتے ہیں جنہیں ان کے گھر والے خود چھوڑ جاتے ہیں۔ کومل کون؟ میرے ساتھ جھوپڑی میں ہوا کرتی تھی۔ وہ 5 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ اسے یتیم خانے چھوڑ آئے تھے، یہ کہہ کر کہ وہ اسے پال نہیں سکتے۔ اگر وہ بیٹا ہوتی تو الگ بات تھی، لیکن بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، اس لیے اسے وہ چھوڑ گئے۔ اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ میرے ماں باپ نے بھی مجھے اس لیے چھوڑا ہوگا، یا میں ناجائز ہوں گی یا پھر لڑکی پیدا ہونا میری ایسی غلطی تھی جس میں میرا کوئی ہاتھ بھی نہ تھا۔ وہ بولتے آگے بڑھ گئی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ بیٹیاں بوجھ ان گھروں میں ہوتی ہیں جہاں بے ضمیر مردہ لوگ رہتے ہیں۔ عقل و شعور والوں کے لیے بیٹیاں رحمت سے کم نہیں ہوتی۔ لیکن وہ سنے بغیر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد کیک کاٹا گیا۔ وہ خوش تھی۔ آج پہلی دفعہ وہ اپنی سالگرہ پہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ وہ پیدا کیوں ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ کاشان پھپھو کے ساتھ ان کے کمرے میں گیا۔ جی پھپھو، آپ نے کیا ضروری بات کرنی تھی؟ وہ انہیں بیڈ پر لٹاتے ان کے پاس بیٹھتے بولا۔ تمہاری عمر 27 ہونے والی ہے، شادی کب کرنی ہے تم نے؟ وہ ان کی بات سنتے حیران ہوا تھا۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی شادی کا ذکر نہ کیا تھا۔ پھپھو، ابھی سوچا نہیں میں نے۔ اگر کسی کو پسند کرتے ہو تو بتاؤ، میں تمہارا رشتہ لے چلتی ہوں۔ نہیں پھپھو، میں کسی کو پسند نہیں کرتا، اور ویسے بھی مجھے ابھی شادی بھی کوئی نہیں کرنی۔ ایسے کیسے نہیں کرنی؟ تمہاری عمر ہو چکی ہے شادی کی۔ اگر تمہیں کوئی پسند نہیں ہے تو پھر میری پسند کی لڑکی سے شادی کر لو۔ کاشان ان کی بات سنتے انہیں حیران نظر سے دیکھنے لگا۔ انہوں نے اس کے لیے لڑکی کب پسند کی؟ آپ نے میری لڑکی کوئی پسند کی ہے؟ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری اور حرین کی شادی ہو جائے۔ ان کی بات سنتے سے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ حرین سے؟ ہاں، تم میری بیٹی کے لیے بیسٹ رہو گے اور میری بیٹی تمہارے لیے۔ لیکن پھپھو، میں حرین سے کیسے شادی؟ کیوں؟ اس سے کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ 20 کی ہو چکی ہے، تم 27 کے ہونے والے ہو، پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھپھو، میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کس طرح انکار کرے۔ تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم اچھے سے سوچ دو۔ میری خواہش ہے کہ اب میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے رہے، پھر اس کے لیے تم سے زیادہ میں کسی پر بھروسہ بھی نہیں کرتی، اس لیے سوچنا ضرور۔ اگر تب بھی تمہارا دل نہ مانا تو میں باہر کہیں رشتہ دیکھ لوں گی۔ پھپھو، آپ کے دماغ میں ایک دم شادیوں کا کیوں خیال آیا ہے؟ کیونکہ تم دونوں کی عمریں ہو رہی ہیں۔ حرین کی آج نہیں تو اگلے 2-3 سالوں میں شادی کرنی ہی ہے، اور تمہاری بھی عمر 27 ہونے والی ہے، اس لیے میری بات پر سوچنا ضرور۔ جی پھپھو، وہ تابیداری سے بولتے اڑ گیا۔ وہ ان کا کنسرن سمجھ سکتا تھا، خود ان کے ساتھ قسمت نے غلط کیا تھا، پھر وہ کیسے اپنی بیٹی کے معاملے کسی پر بھی بھروسہ کر لیتی۔ وہ اپنے کمرے میں آتے ٹہلنے لگا۔ حرین کو اس گھر میں آئے 2 مہینے ہونے والے تھے۔ اس تمام عرصے میں کاشان جو تنگ کرنے کے علاوہ اچھی طرح بیٹی بن کر رہی تھی۔ پھپھو کا بھی خیال رکھتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ابھی تک اصلی حرین کا سراغ نہیں ملا تھا۔ اس نے پھر سے پرائیویٹ ڈیٹیکٹر ہائر کیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی معلومات نہیں ملی تھی۔ وہ اب کوئی طریقہ سوچ رہا تھا جس سے وہ پھپھو کو انکار بھی کر دے اور انہیں تکلیف بھی نہ ہو۔ بزنس مین کاشان حیدر کا دماغ پھپھو کے معاملے میں کام کرنا بند کر دیتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کافی بنانے کے لیے نیچے گیا جب اسے حرین کے کمرے کی لائٹ آن دکھی۔ رات کے تقریباً 11 بجنے والے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹاتے دروازہ کھولا۔ حرین لیپ ٹاپ پر بیٹھی کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ کاشان کو اتنی لیٹ اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ ڈرامہ دیکھ رہی تھی اس لیے۔ اچھا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ جب وہ آ ہی گیا تھا تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ کہو، وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین گراتے بولی۔ پھپھو چاہتی ہے کہ ہم دونوں شادی کر لیں۔ ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو کسی اجنبی انسان کو نہیں دینا چاہتی۔ لیکن تم سے شادی میرے معاہدے میں شامل نہیں تھا، وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ جانتا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ اگر پھپھو تم سے اس بارے بات کرے تو انکار کر دینا، کیونکہ اگر تم انکار کر دو گی تو کچھ نہیں کہیں گی۔ تو انکار تم خود بھی کر سکتے ہو۔ میں نے آج تک کبھی ان کی کسی بات کے لیے انکار نہیں کیا، تو میں نے بھی نہیں کیا۔ میں نے ان کے ساتھ 26 سالوں سے ہوں، اور تم 2 مہینوں سے، اس لیے ہماری بات الگ ہے۔ بالکل نہیں، میں انکار کر کے بری نہیں بنوں گی، بلکہ تم خود اس معاملے کو ختم کرو گے
اور وہ بھی اس طرح کہ ماما میری شادی کے بارے میں نہ سوچے، کیونکہ میرا معاہدہ یہاں رہنے کا تھا، نہ کہ کسی سے شادی کرنے کا۔ باہر کی دنیا میں رہتے وہ مردوں سے اچھی خاصی بدگمان تھی۔ حرین، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اگر میں نے انہیں انکار کیا تو انہیں برا لگے گا۔ ایک بات پوچھو، تم اپنے ماں باپ کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنی اپنی پھپھو کی کرتے ہو، ایسا کیوں؟ کیونکہ میرے لیے پھپھو میری ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ چھوٹے ہوتے سے ہی میں پھپھو کے زیادہ ہوں، کیونکہ ماما کو ہر وقت اپنے بزنس اور پارٹیز کی فکر ہوتی تھی۔ میں کیا کر رہا ہوں، کیسا ہوں، انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے پھپھو ہی میرا خیال رکھتی تھی۔ یہاں تک کہ میرے ماں باپ یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ میں کس کالج کس یونی سے پڑھا ہوں، بس اسی لیے میں پھپھو کے زیادہ قریب ہوں اور ابھی انہیں انکار نہیں کر سکتا۔ میری 20 سالہ زندگی میں کبھی کسی نے میرا اتنا خیال نہیں رکھا جتنا ماما نے رکھا ہے، تو پھر میں انہیں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ وہ بھی بیچارگی سے اسے دیکھتے بولی۔ لیکن ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا۔ حرین کچھ سوچنے لگی۔ ہم کانٹریکٹ میرج کر لیتے۔ وہ کافی سوچنے کے بعد بولی۔ کاشان حیران ہوا۔ تمہیں کانٹریکٹ میرج کا کیسے پتا؟ اس ڈرامے میں وہ دونوں اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے کانٹریکٹ میرج کرتے ہیں، وہ لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ اس کی بات سنتے کاشان خاموش ہوا۔ مطلب کہ اگر ہم بظاہر شادی کر لیں لیکن وہ کانٹریکٹ میرج ہو، اور جب تمہیں اصلی حریت مل جائے گی تو تم ہم یہ شادی بھی ختم کر دیں گے اپنے پہلے معاہدے کے ساتھ ہی؟ اس کی بات سنتے ہی وہ کچھ سوچنے لگا۔ تمہارا پلان اچھا ہے، پھر ہم ایسے ہی کریں گے۔ اگر پھپھو نے دوبارہ ہماری شادی کی بات کی تو وہ بولا، ٹھیک ہے۔ کاشان واپس چلا گیا اور حرین بیٹھتے ڈرامہ دیکھنے لگی۔ کچھ سکون سے گزرے جب دوبارہ پھپھو نے کاشان سے شادی کا پوچھا۔ تو کیا سوچا تم نے؟ پھپھو بولی۔ پھپھو، آپ کو یقین ہے کہ میں حرین کے لیے ٹھیک ہوں؟ ہاں، مجھے یقین ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین ہو۔ ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھپھو مسکرائی۔ ٹھیک ہے، میں حرین سے بھی پوچھ لیتی ہوں، پھر تمہارے ماں باپ سے ڈسکس کروں گی۔ اوکے پھپھو۔ اسی رات پھپھو نے حرین سے پوچھا، اس نے بھی رضامندی ظاہر کی۔ اگلے دن وہ حیدر صاحب سے بھی بات کر چکی تھی، انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ سارے انتظام مکمل کر چکی تھی۔ آج ان دونوں کی شادی تھی۔ حرین ڈیپ ریڈ لہنگے میں میچنگ جیولری پہنے برائڈل میک اپ کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کاشان نے بلیک شیروانی جس پر سرخ رنگ کا کام ہوا تھا پہن رکھی تھی۔ کچھ لمحوں میں وہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ رخصتی کے بعد حرین کو کاشان کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ حرین کا سارا سامان تو پہلے ہی اس کے کمرے میں آ چکا تھا۔ کاشان جب کمرے میں آئے تو حرین چینج کیے بیڈ پر لیٹی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے اندر آتے فریش ہونے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد فریش ہوتے وہ باہر نکلا اور شیروانی اٹھاتے اس کی پاکٹ سے ایک ڈبی نکالتے حرین کی سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ وہ ہاتھ میں فون پکڑے ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ پہن لینا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اچھے میاں بیوی ہونے کا ثبوت دینا ہے، وہ بولتے دوسری طرف آ کر بیٹھا۔ تم بیڈ پر سو گے؟ ہاں، وہ اسے ایسے دیکھتے بولا جیسے اس سے سوال کی سمجھ نہ آئی ہو۔ میں تمہارے ساتھ بیڈ شیئر نہیں کروں گی، وہ اسے گھورتے بولی۔ حرین، اس کمرے میں بیڈ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں سو سکوں۔ یہ میرا پرابلم نہیں ہے، تم میرے بیڈ پر نہیں سو گے بس۔ تم یہ بیڈ جہیز میں نہیں لائی، اس لیے یہ میرا بھی بیڈ ہے۔ ایک منٹ، تم مجھے جہیز نہ لانے کا طعنہ دے رہے ہو؟ نہیں، میں ماما کو بتاؤں گی، دیکھ لینا۔ کبھی نہ کبھی کسی طرح انہیں ضرور بتاؤں گی کہ تم نے مجھے جہیز کا نہ لانے کا طعنہ دیا ہے۔ حرین، یار میں طعنہ نہیں دے رہا تھا، وہ جھنجھلاتے بولا۔ وہ اب بھی سے گھور رہی تھی۔ کاشان نے گہری سانس لی۔ تم اس سے پہلے پھپھو کو کبھی کچھ کہہ سکو میں ان کی سگی بیٹی کو ڈھونڈ لوں گا۔ پچھلے 2.5 مہینے سے تم یہی کہہ رہے ہو، وہ بولتے لیٹ گئی۔ کاشان بھی لیٹنے لگا جب حرین نے اس کا تکیہ کھینچ لیا۔ کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں نے کہا نا کہ تم میرے ساتھ نہیں سوگے۔ اچھا تو پھر کہاں سوں؟ مجھے نہیں پتا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ تم جانتی ہو جو میری بیوی شوہر کے آرام کا خیال نہ کرے اس کی سزا کیا ہے؟ وہ اسے احساس دلاتے بولا۔ شاید تمہیں یاد دلانا پڑے گا کہ یہ ایک کانٹریکٹ میرج تھی، وہ تپانے والی مسکان کے لیے بولی۔ کاشان نے گہرا سانس لیا۔ دیکھو میرا بیڈ کافی بڑا ہے، ہم دونوں بآسانی ایک بیڈ پر سو سکتے ہیں، وہ تمہارا حصہ اور یہ میرا حصہ۔ وہ بیڈ کے درمیان لائن کھینچتے بولا۔ حرین کچھ پل اسے دیکھتے رہی، پھر تکیہ واپس کر دیا۔ کاشان نے شکر کا سانس لیتے تکیہ سیدھا کیا اور لیٹ گیا۔ وہ دونوں بیڈ پر چت لیٹے تھے۔ تمہاری تلاش کہاں تک پہنچی؟ حرین بولی۔ کچھ دن پہلے ڈیٹیکٹر نے رپورٹ دی تھی مجھے۔ تو کہاں ہے اصلی حرین؟ میں نہیں جانتا۔ مطلب؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بولی۔ رپورٹ کے مطابق جب 1 سالہ حرین کا سگا باپ اسے پھپھو سے چھین کر لے گیا تھا، تب 1 دن بعد اس کمینے انسان نے اسے ایک کھوٹے پر بیچ دیا تھا۔ پھر 1.5 سال بعد اس کی موت ہو گئی۔ اسی عرصے میں اس کھوٹے پر پولیس کی ریڈ پڑی، وہاں سے حرین کو بچا لیا گیا۔
پھر اسے یتیم خانے بھیج دیا گیا۔ وہ تقریباً 13 سال کی تھی جب وہ یتیم خانے سے چلی گئی۔ اونر کے مطابق وہ مر چکی ہوگی، کیونکہ ایک 13 سالہ لڑکی اس معاشرے میں اپنا بچاؤ نہیں کر سکتی۔ وہ بولتے خاموش ہو گیا۔ صحیح کہا، جب میں یتیم خانے سے بھاگی تھی تب میں بھی 13 سال کی تھی۔ بہت مشکل تھا زندہ رہنا۔ تم کیوں یتیم خانے سے بھاگی تھی؟ وہاں تم اچھے سے کہہ سکتی تھی، تمہیں چور بننے کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر چور نہ بنتی تو جسم فروشی بننا پڑتا، اس لیے میں نے چور بننا بہتر سمجھا۔ اس کی بات سنتے کاشان خاموش ہو گیا۔ جس یتیم خانے میں میں تھی وہ پنجاب کا اچھا یتیم خانہ ہے۔ کافی امیر لوگ وہاں پیسے دیتے ہیں، لیکن اندر کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں جانتا، اور جو جانتا ہوتا ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ وہ رات مشکل تھی جس روز مجھے ایک 40 سالہ آدمی کے ساتھ بھیجا گیا۔ یتیم خانے میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر کسی مرد کے ساتھ محفوظ نہ محسوس کرو تو اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس 40 سالہ آدمی کے ساتھ بھی مجھے یہی لگا۔ میں اس کے ہاتھ پر کاٹتے بھاگ گئی۔ وہ میرے پیچھے بھاگا۔ میں باہر کے راستوں سے واقف نہیں تھی، لیکن میں بھاگتی رہی کیونکہ میں خود کو محسوس نہیں کر رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ایک پرانا اینٹوں سے بنا گھر دیکھا۔ وہ اس گھر میں گھس گئی۔ وہاں ایک آدمی تھا جو شاید سو رہا تھا۔ میرے اندر آنے پر وہ چونکا اور جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لائٹ جلاتے اس نے میری طرف چاقو کیا۔ وہ یہی سمجھے تھے کہ میں کوئی چور ہوں۔ ایک لڑکی کو دیکھتے وہ چونک گیا تھا۔ وہ آدمی بھی میرے پیچھے ہی تھا۔ وہ اندر آ گیا۔ اس نے مجھے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن میں اس آدمی کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے مجھے بچا لیا۔ موت کے خوف سے وہ 40 سالہ آدمی چلا گیا۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، لیکن جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈرتے۔ پھر اس مسیحا نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے اسے سب بتا دیا۔ میری بات سنتے وہ خاموش ہو گیا، پھر بولا کہ مجھے سب راجہ بھائی بولتے ہیں۔ تو بھی آج سے مجھے بھائی بولا کر۔ حیرت کی بات ہے کہ مجھے ایک دفعہ محسوس نہیں ہوا کہ میں وہاں محفوظ نہیں رہوں گی۔ میں راجہ بھائی کے پاس کچھ عرصہ ہی رہی۔ اس نے مجھے لڑنا سکھایا، اس معاشرے میں کیسے جینا ہے یہ سکھایا۔ پھر ایک دن پولیس کی ریڈ پڑی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ وہ بھی ایک مجرم تھا، قتل کیا تھا کسی کا اس نے، لیکن میرے لیے وہ میرا مسیحا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو میں بھی زندہ نہ بچتی۔ اسی کے سکھائے طریقوں سے بھی ابھی تک زندہ بچی ہوں اور اپنا پیٹ پالا ہے۔ جب جب کوئی میری طرف غلط ارادے سے بڑھتا تھا تب تب مجھے اپنے ماں باپ سے نفرت ہو جاتی تھی۔ نہ جانے مجھے پیدا ہی کیوں کیا تھا انہوں نے۔ اگر پیدا ہی کر لیا تھا تو پھر پالا کیوں نہیں؟ مجھے یتیم خانے دینے سے پہلے سوچنا تو چاہیے تھا کہ میں وہاں محفوظ رہوں گی بھی یا نہیں، لیکن نہیں، میرے باپ باپ کو تو بس اتنے سر سے بوجھ اتارنا تھا۔ وہ بولتے چپ ہو گئی۔ تم اچھا بھی سوچ سکتی ہو۔ کیسے سوچوں؟ جس کے ساتھ کبھی اچھا نہ ہوا ہو وہ اچھا کیسے سوچے؟ کچھ برا بھی نہیں ہوا۔ تم روزی کی آزمائی سے ضرور گزری ہو، لیکن اللہ نے ہر دفعہ تمہاری جان کی اور تمہاری عزت کی حفاظت کی۔ اس معاشرے نے تمہیں غلط جگہ پہنچائی، لیکن اللہ نے اپنے کرم تمہیں محفوظ رکھا۔ مجھے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بس اپنے ماں باپ سے ہے۔ وہ بولتے چپ ہو گئی۔ کاشان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے ماں باپ کے بارے میں جان سکتا ہوں۔ یتیم خانے سے ہم تمہارے ماں باپ کا کوئی سراغ معلوم کر لیں گے۔ مجھے ان سے کبھی نہیں ملنا۔ اگر اس دنیا میں مجھے کسی سے نفرت ہے تو وہ میرے ماں باپ ہیں۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ کاشان خاموش ہو گیا۔ دن یوں نہیں گزرتے گئے۔ کاشان اور حرین آپس میں کتے بلی کی طرح لڑتے، لیکن پھپھو کے سامنے ایک محبت بڑے جوڑے کی طرح ہو جاتے۔ حرین کو تقریباً 5 مہینے سے وہیں تھی۔ کاشان کو ابھی تک اصلی حرین کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اب تو اسے بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ مر چکی ہوگی، اسی لیے اس نے حرین سے بات کی۔ اسے واہ حرین بن کے رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب انہیں اپنی کانٹریکٹ میرج ختم کرنے کا کچھ سوچنا تھا۔ آج وہ حسب معمول ناشتے کے لیے نیچے آئی، لیکن سیڑھیاں اترتے انہیں کسی کی کرہانے کی آواز آئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے پھپھو کے کمرے کی طرف بڑھے۔ ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ وہ انہیں لیے ہاسپٹل چلے آئے۔ ان کے گردے مکمل طور پر فیل ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے وہ پریشان ہوا۔ آپ کے پاس کوئی ڈوز نہیں ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ، لیکن ابھی ہاسپٹل میں کوئی ڈونر نہیں ہے۔ آپ 2 دن کے اندر اندر ڈونر کا انتظام کر لیں۔ وہ بول کر جانے لگے۔ ڈاکٹر میں اپنا گردہ ڈونیٹ کر سکتا ہوں پھپھو کو، اور میں بھی، حرین بولی۔ تمہارا ان سے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے حرین، اس لیے تمہارا گردہ میچ نہیں ہوگا، لیکن ٹیسٹ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا گردہ میچ کر جائے۔ آپ دونوں میرے ساتھ آئیں۔ اس سے پہلے کہ کاشان کچھ بولتا ڈاکٹر بولا۔ وہ دونوں ایک ساتھ آگے بڑھے۔ کچھ گھنٹوں بعد رپورٹس آ چکی تھیں۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ مسٹر کاشان، آپ کا گردہ 70% میچ ہوا ہے، وہ اس کی رپورٹ دیکھتے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ آپریشن کی تیاریاں کریں۔ اور میرا؟ حرین بولی۔ حیرت انگیز طور پر آپ کا گردہ 98% میچ ہوا ہے۔
عموماً بہن بھائیوں کا یا پھر اولاد کا اتنا میچ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے کاشان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں انہیں اپنا گردہ ڈونیٹ کر دوں گی، حورین بولی۔ ٹھیک ہے۔ اگلے دن ان کا آپریشن ہونا تھا۔ کاشان باہر بیٹھا تھا جب اس کے دماغ میں ڈاکٹر کی باتیں گھومنے لگیں۔ اونر نے کہا تھا کہ وہ 13 سال کی عمر میں یتیم خانے سے گئی تھی اور حورین بھی 13 سال کی عمر میں ہی بھاگی تھی۔ کہیں یہ دونوں ایک ہی تو نہیں ہیں؟ وہ سوچ رہا تھا، پھر اٹھا اور اپنے ڈائریکٹر کو کال ملائی، اسے ساری بات سمجھائی، پھر کال کاٹ دی۔ وہ اب باہر انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹرز باہر آئے۔ کیسی ہے میری پھپھو اور میری بیوی؟ دونوں ٹھیک ہیں اور ابھی سو رہی ہیں۔ آپ کی پھپھو کا آپریشن کامیاب ٹھہرا۔ کاشان نے بے شختہ شکر ادا کیا۔ رات تک اسے ڈائریکٹر کی بھی فائلز بھیج چکا تھا۔ کاشان کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ حورین ہی تھی، پھپھو کی سگی بیٹی، جسے اگر قسمت نے دور کیا تھا تو قسمت نے ملا بھی دیا تھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے ساکت رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حورین اپنے سگے ماں باپ سے بہت نفرت کرتی ہے۔ اب وہ اسے کیسے بتائے گا کہ پھپھو ہی اس کی سگی ماں ہے؟ کچھ دن انہیں گھر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ پھپھو اپنے کمرے میں تھی جبکہ حورین بھی اپنے کمرے میں تھی۔ کاشان آج کل اپنے کمرے کے بجائے حورین کے کمرے میں ہوتا تھا۔ وہ اس وقت بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، پین کلر کھاتے آرام آ جاتا تھا، پھر دوبارہ درد شروع ہو جاتا تھا۔ کاشان اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ حورین، تم نے پھپھو کو گردہ کیوں دیا جبکہ میں بھی دے سکتا تھا؟ تمہارا گردہ 70% میچ تھا، اس لیے آپریشن فیل ہونے کے چانس تھے۔ پھر بھی تمہارا پھپھو سے خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر تم نے انہیں اپنا ایک اعضا دے دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ بے شک میری سگی ماں نہیں ہے، لیکن وہ مجھے اپنی سگی بیٹی جتنا ہی پیار کرتی ہے۔ تمہیں شاید لگے کہ میں یہاں رہنے کے لیے ایسا کہہ رہی ہوں، لیکن تمہاری پھپھو مجھے میری ماں جیسی لگنے لگی ہے۔ ایسا لگنے لگا ہے کہ مجھے بھی ایک ماں مل گئی ہے۔ بولتے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ جانتی ہو، پھپھو ہمیشہ اپنی بیٹی کو یاد کرتی تھی۔ ہم چاہ کر بھی اسے نہیں ڈھونڈ پائے تھے۔ دل میں ایک تسلی تھی کہ وہ اپنے باپ کے پاس محفوظ ہو گئی، لیکن پھر بھی ہم انہیں ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ نہیں ملی۔ پھر ایک دن تم مل گئی، اور خدا جانے میرے دل یہ خیال کیوں آیا کہ تمہیں حورین بنا کر گھر لے آؤں۔ شاید اسے ہی قسمت کہتے ہیں۔ پہلی قسمت ہے پھپھو سے ان کی بیٹی چھینی، پھر خود ہی لوٹا دی۔ اس کی آخری بات سنتے وہ کنفیوز ہوئی۔ مطلب کہ تم ہی پھپھو کی سگی بیٹی حورین ہو؟ پھپھو ہی تمہاری سگی ماں ہے؟ انہوں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا، بس قسمت نے تم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا، اس لیے تمہیں تمہارا نام بھی کبھی نہیں بدلا، کیونکہ قسمت میں آپ دونوں کا دوبارہ ملنا طے تھا۔ اس کی بات سنتے حورین کی آنکھیں مزید نم ہو گئی۔ وہ پھپھو کے منہ سے کافی بار سن چکی تھی کہ وہ اسے کتنا یاد کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رونے لگی۔ کاشان نے آگے ہوتے اسے احتیاط سے اپنے کندھے سے لگایا۔ یقین مانو حورین، میں نے پھپھو کو ہمیشہ تمہیں یاد کرتے دیکھا ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس گھٹیا انسان نے تمہیں بھیج دیا ہے۔ ہمیں بالکل علم نہیں تھا کہ تم پر کیا بیت رہی ہے، لیکن ایک بات جان لو کہ پھپھو نے کبھی تمہیں نہیں چھوڑا تھا۔ وہ تمہیں خود پالنا چاہتی تھی، لیکن قسمت نے ایسا نہ ہونے دیا۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا، اس کے لیے پھپھو کو معاف کر دینا، ان کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ حورین کچھ کہے بغیر رو رہی تھی۔ حورین پھپھو کے گلے لگتے بھی کافی روئی تھی۔ وہ تو بھوکلا ہی گئی تھی اسے روتے دیکھ کے۔ اسے بمشکل چپ کروایا۔ اس دن وہ ان کے پاس ہی سوئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزرتا ہی جاتا ہے۔ اب ان کے زخم کافی مندمل ہو چکے تھے۔ وہ لان میں ٹہل قدمی کر رہی تھی جب کاشان بھی وہیں آ گیا۔ یہاں کیوں ٹہل رہی ہو؟ ویسے ہی، وہ رکتے سے دیکھتے بولی۔ وہ آفس سے آیا تھا ابھی بھی، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ کاشان بولا، کہو۔ مجھے شادی کے متعلق بات کرنی تھی، مطلب کہ ہمارے رشتے کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ مجھے کیا سوچنا تھا؟ چونکہ اب تم ہی پھپھو کی سگی بیٹی نکلی ہو تو اس کانٹریکٹ میرج کو نبھانا ہے یا ختم ہم کر نہیں سکتے تو نبھائیں گے۔ اس کی بات سننے کاشان نے گہرا سانس لیا، پھر مسکرایا۔ مطلب کہ ساری زندگی میرا جینا حرام کرو گی؟ وہ شرارتاً بولا۔ بالکل، ساری زندگی کروں گی۔ آخر اپن سے شادی کرنے کا پلان تمہارا تھا؟ وہ مسکراتے بولی۔ اس کی بات سنتے کاشان ہنس پڑا۔ وہ دونوں اب باتیں کرتے اندر جا رہے تھے۔